آج کے اس خصوصی جائزے میں بات ہوگی ایک انتہائی دلچسپ موضوع پر۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جدید کارپوریٹ دنیا کی ایک بہت بڑی ضرورت کو کلاسیکی اسلامی فقہ کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ ہماری اس بحث کی بنیاد جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی بصیرت افروز تحریریں اور ان کی کتاب کا باب نمبر 29 ہے۔ ایک طرف ماڈرن اکانومی ہے اور دوسری طرف صدیوں پر محیط اسلامی قانون کی حکمت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں اپروچز آپس میں کیسے کنیکٹ ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بنیادی سوال پر آتے ہیں کہ جدید فنانس اور کلاسیکی اسلامی قانون کا آپس میں ٹکراؤ آخر ہوتا کہاں ہے؟ دیکھیے، ماڈرن فنانس کو بڑے پیمانے پر سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے محدود ذمہ داری یعنی لمیٹڈ لائبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو رسک سے بچایا جا سکے۔ لیکن دوسری طرف کلاسیکی قانون کا مزاج یہ ہے کہ وہ قرض دینے والوں یعنی کریڈیٹرز کے حقوق کے تحفظ پر زور دیتا ہے۔ تو اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جدید کارپوریٹ شیلڈ کو ہمارے روایتی قانون میں کوئی جگہ مل سکتی ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم جن 4 پہلوؤں کا جائزہ لیں گے وہ ہیں محدود ذمہ داری کا تصور، قانونی شخصیت، شریعت کی نظیریں اور آخر میں اس کا جدید کارپوریٹ اطلاق۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، جو ہے محدود ذمہ داری کا تصور۔ اب محدود ذمہ داری یا لمیٹڈ لائبلٹی دراصل ایک ایسا قانونی تحفظ ہے جس کی بدولت اگر کسی کمپنی کو نقصان ہو جائے یا وہ ڈوب جائے تو ایک شیئر ہولڈر صرف اتنا ہی نقصان اٹھائے گا جتنا اس نے شروع میں سرمایہ لگایا تھا۔ اس کا ذاتی گھر، گاڑی یا بینک بیلنس بالکل محفوظ رہے گا۔ یہاں جو سب سے فیصلہ کن اور اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ ڈھال ایک طرف تو بہت بڑے سرمایہ کو اکٹھا کرنے میں زبردست کردار ادا کرتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ کسی بھی کاروباری ناکامی کا سارا رسک براہ راست قرض دینے والوں کے کندھوں پر ڈال دیتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، قانونی شخصیت۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رسک کو شریعت میں کیسے ایڈجسٹ کیا جائے۔ اس کے لیے ایک فرضی قانونی ہستی یعنی قانونی شخصیت کے تصور کو سمجھنا اور اسے قبول کرنا ہی اصل چابی ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی بھی کمپنی اپنے مالکان سے ہٹ کر خود ایک الگ قانونی حیثیت رکھتی ہے جو اپنے نام سے پراپرٹی خرید سکتی ہے، معاہدے کر سکتی ہے اور جس پر مقدمہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو یقین جانیے اس پیچیدہ مسئلے کا حل بہت قریب آ جاتا ہے۔ اور اس پوائنٹ پر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی دی گئی تشبیہ کمال کی ہے۔ ایک دیوالیہ کمپنی کا قانونی طور پر ختم ہونا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک ایسے انسان کا انتقال ہو جانا جو مقروض ہو۔ سوچئے، جب ایک مقروض انسان مر جاتا ہے اور اس کے اساس سے کم ہو تو قرض دینے والوں کو لامحالہ نقصان اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ وہ مرحوم کے رشتہ داروں کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ بالکل یہی معاملہ ایک قانونی شخص یعنی کمپنی کا ہے۔ جب وہ ختم ہوتی ہے تو قرض دینے والوں کو اسی حد تک نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، شریعت کی نظیریں۔ اب ہم ان 5 تاریخی نظیروں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں جو بتدریج اس پورے کانسیپٹ کو ثابت کرتی ہیں۔ یہ مثالیں عوامی اوقاف سے لے کر کلاسیکی فقہ کی انتہائی مخصوص تجارتی صورتوں تک پھیلی ہوئی ہیں، جن میں وقف، بیت المال، خلطۃ الشیوع، مقروض کا ترکہ اور عبد معزون شامل ہیں۔ پہلی 2 مثالیں بہت واضح ہیں، وقف اور بیت المال۔ جب بھی کوئی پراپرٹی وقف کی جاتی ہے تو وہ وقف بذات خود ایک الگ حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے مسجد کو ملنے والے عطیات مسجد کی ملکیت ہوتے ہیں، کسی خاص انسان کی نہیں۔ بالکل اسی طرح بیت المال کے مختلف محکمے ایک دوسرے سے آزادانہ طور پر قرض لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں۔ یہ دونوں مثالیں بڑی خوبصورتی سے یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے کلاسیکی فقہ نے غیر انسانی اداروں یعنی نان ہیومن اینٹیٹیز کو باقاعدہ ملکیت اور مالیاتی ذمہ داریاں تفویض کی تھیں۔ تیسری نظیر خلۃ الشیوع یعنی مشترکہ سرمایہ کی ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایک بہت گہرا اصول بیان کرتا ہے۔ خاص طور پر مویشیوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے جو حکم دیا گیا وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زکوٰۃ انفرادی شیئر ہولڈرز کے بجائے مشترکہ سرمایہ پر ایک آزاد حیثیت کے طور پر لگائی جاتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ شریعت ایک جوائنٹ سٹاک کو واقعی ایک الگ قانونی حیثیت کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ چوتھی نظیر یعنی مقروض کا ترکہ، یہ تو ہو بہو کسی دیوالیہ کارپوریشن کا عکس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ایسا شخص فوت ہو جائے جس کے ذمے اثاثوں سے زیادہ قرض ہو تو اس کا چھوڑا ہوا ترکہ ایک آزاد قانونی ہستی بن جاتا ہے۔ قرض کی ادائیگی مکمل طور پر انہی موجودہ اثاثوں تک محدود رہتی ہے۔ وارثوں کی ذاتی پراپرٹی کسی بھی قسم کی ذمہ داری سے 100% محفوظ رہتی ہے۔ یہ کلاسیکی فقہ میں محدود ذمہ داری کا ایک کمال کا مظہر ہے۔ اور اب یہ 5ویں اور آخری نظیر یعنی عبد معزون، یہ ماڈرن کارپوریٹ سٹرکچر کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اسلامی تاریخ کے اس دور میں عبد معزون وہ غلام ہوتا تھا جسے اس کا مالک تجارت کی اجازت دیتا تھا اور سرمایہ بھی فراہم کرتا تھا۔ اب اگر خدا نخواستہ کاروبار ڈوب جائے تو قرض خاص صرف اس بزنس کے سرمائے
اور زیادہ سے زیادہ اس غلام کی فروخت کی قیمت کا دعویٰ کر سکتے تھے۔ مالک کی ذاتی دولت اس ناکامی سے پوری طرح محفوظ رہتی تھی۔ یہ ہو بہو آج کی کمپنی کے ایک شیئر ہولڈر والی صورتحال ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے پر، جدید کارپوریٹ اطلاق۔ یہ حصہ بے حد اہم ہے کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ محدود ذمہ داری فراڈ کرنے کا کوئی چور دروازہ نہیں ہے۔ یہ اصول سختی کے ساتھ صرف بڑی پبلک جوائنٹ سٹاک کمپنیوں یا ان سلیپنگ پارٹنرز کے لیے ہے جو کاروبار کے روزمرہ فیصلوں میں شامل نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ ایکٹیو پارٹنرز ہیں، جو مینیجرز ہیں اور عملی طور پر فیصلے کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری لامحدود یعنی ان لمیٹڈ ہی رہنی چاہیے۔ وہ اپنے فیصلوں کے نتائج سے بھاگ نہیں سکتے۔ جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا یہ مکمل تجزیہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر اجتہاد اور گہری علمی تحقیق سے کام لیا جائے تو صدیوں پرانی فقہی حکمت کو جدید کارپوریٹ ضروریات کے ساتھ انتہائی خوبصورتی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ ایک شاندار رہنمائی ہے۔ تو آخر میں ایک بڑا اور فکر انگیز سوال ذہن میں ابھرتا ہے، جیسے جیسے جدید فائنانس مزید ترقی کر رہا ہے، کلاسیکی اسلامی فقہ مستقبل کی ان پیچیدہ معاشی پہیلیوں کو حل کرنے کے لیے مزید کس طرح کے متحرک اور حیران کن راستے دکھائے گا؟ یہ بات تو طے ہے کہ شریعت ایک زندہ اور متحرک فریم ورک ہے جو جدید معاشی حقائق کا سامنا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اس دلچسپ اور معلوماتی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔